الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم سرور کون و مکان رحمت دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین خاتم النبیین
احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماہ ذوالقعدہ اسلامی سال دا 11واں مہینہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے۔ حجاج کرام دی حرمین شریفین روانگی دا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور آدھ تو زیادہ ماہ ذوالقعدہ شریف گزر چکی ہے۔ تقریباً 12-13 دنوں تو بعد ماہ ذوالحجہ مبارکہ اسلامی سال دا 12واں اور آخری مہینہ تشریف لے آنے والا ہے، جو کہ بہت ہی یادگاراں دا حامل ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک بہت یادگاراں دا حامل ہے، ایسے طرح ماہ ذوالحجہ بہت یادگاراں دا حامل ہے۔ ماہ ذوالحجہ مبارکہ دے اندر جنیاں بھی یادگاراں نے، انہاں یادگاراں دے وچوں ایک یادگار قربانی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے۔ اور امت مصطفیٰ دے ہوتے قربانی انہاں خوش نصیباں دے ہوتے واجب ہے جڑے لوگ صاحب نصاب نے۔ قربانی پہلیاں امتاں دے وچ بھی چلدی رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن شکلیں مختلف، طریقے مختلف، اوقات مختلف اور دن مختلف ہوندے سن۔ حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، ساری صورت میں برکت واسطے تلاوت کیتی ہے، لیکن اج دی گفتگو دا جڑا عنوان ہے وہ ایک آیت مبارکہ ہے، وہ وے فصلی لربک وانحر۔ اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے محبوب، اپنے رب دی رضا حاصل کرن دے واسطے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ نماز تو مراد عید الاضحیٰ دی نماز ہے، اور قربانی جو کہ عید الاضحیٰ دے 3 دنوں دے وچ کیتی جاندی ہے، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ۔ تو قربانی کرن دا مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی رضا حاصل کرنا ہے۔ صاحب نصاب قربانیاں کردے نے 10 ذی الحجہ نو، 11 ذی الحجہ نو، 12 ذی الحجہ نو۔ گوشت مسلمانہ دے پیٹاں دے وچ چلا جاندہ ہے، خون نالیاں دے اندر چلا جاندہ ہے، کھلاں مدرسیاں دے اندر چلیاں جاندیاں نے، باقی جانور دے جو مختلف اجزاء نے وہ مختلف لوگ لے جاندے نے۔
کوئی سری لے جاندہ ہے، کوئی کھروڑے لے جاندہ ہے، کوئی کھر لے جاندہ ہے، کوئی آندراں لے جاندہ ہے، کوئی سنگ لے جاندہ ہے۔ مختلف افراد جانور دے مختلف اجزاء لے جاندے نے، اللہ تعالیٰ نو کی پہنچدا ہے؟ قربانی تے اللہ تعالیٰ واسطے کرنی ہے۔ مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ دی رضا دے واسطے قربانی کیتے جائے، لیکن اگر بظاہر ویکھیا جاوے خون نالیاں دے اندر، گوشت لوکاں دے پیٹاں دے اندر، اور کھلاں مدرسیاں دے اندر، پھر اللہ دی ذات نو کی پہنچیا؟ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اے قربانی کرن والیو، تہاڈا تقوی تے تہاڈی پرہیزگاری مینوں پہنچ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نو تقوی پہنچدا ہے، پرہیزگاری اللہ تعالیٰ دی ذات نو پہنچ دی ہے۔ تو اس واسطے جتھوں تک ہو سکے ریاکاری دی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے دی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن دی نیت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ اکرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں جڑیاں اسی عید الاضحیٰ دے موقع تے کرنے ہاں، کوئی اونٹ دی شکل چ کردا ہے، کوئی گاں دی شکل چ کردا ہے، کوئی بھینس دی شکل چ کردا ہے، کوئی دمبے دی شکل چ کردا ہے، کوئی بھیڑ دی شکل چ کردا ہے، کوئی بکرے دی شکل چ کردا ہے، کوئی بکری دی شکل وچ کردا ہے۔ مختلف جانوراں دی شکل وچ قربانیاں جڑیاں عید الاضحیٰ دے موقع تے کیتیاں جاندیاں نے، یا رسول اللہ انہاں دی حقیقت کی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے میرے غلاموں، یہ قربانیاں کرنا تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ ویسے تو قربانی میں جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ ہر امت وچ چلتی رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور تے یادگار دے طور تے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے کیتی جاندی ہے، کیونکہ جڑی قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پیش کیتی ہے، وہ قربانی بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ دی مثال اج تک نہیں ملی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو اللہ دی رضا حاصل کرن دے واسطے میدان منا دے اندر لٹا لیا اور اپنی چھری اپنے بیٹے دے گلے دے اوتے رکھ دیتی کہ یا اللہ، جس طرح تو راضی ہے اس طرح تیرا پیارا خلیل راضی ہے۔ تو خدا تعالیٰ دی ذات نے جناب جبرائیل علیہ السلام نو حکم دیتا کہ اے میرے پیارے جبرائیل، انہی دیر تک میرے پیارے خلیل واپس نہیں جانا چاہتے جنی دیر تک اس خواب دی تعبیر پوری نہیں ہو جاوے گی، تو جلدی کرو، میرے پیارے خلیل علیہ السلام دی چھری میرے پیارے ذبیح دی گردن تک پہنچن تو پہلے، 1 فٹ دا فاصلہ طے کرن تو پہلے جنت وچ جا کے جنتی دمبا لے جاؤ تے جناب اسماعیل علیہ السلام دی جگہ دے اوتے لوٹا دو تے اسماعیل علیہ السلام نو پیچھے ہٹا دو۔ جنتی دمبا آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے فدیے دے اندر، اس وقت تو لے کے باقاعدہ طور تے تقریباً 4000 سال گزر چکے نے، ابراہیم علیہ السلام دی یاد نو پوری دنیا دے وچ منایا جا رہا ہے۔ کھانے اسی ہاں، مزے اسی لینے ہاں، کباب اسی بنانے ہیں، بریانیاں اسی بنانے ہیں، چاول
پکا کے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਮਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਲਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਐਸਾ ਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਕਦਾਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ਼ੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ। تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تواڈے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے اور ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਦ ਫਰਮਾਈ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਔਰ ਸਬਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ رسم نہیں، ایک رواج نہیں، ایک منہ ملازہ نہیں۔ سال تو بعد اینے 1000 روپے دا جانور لے لیا، جے میں نہ لیا تو میرے رشتہ دار رکھن گے تو ہر سال قربانی کردا سے، اے سال تو کیتی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی تقسیم ہے۔ خدا تعالیٰ دن پھیر کے لیا ہے، کدی امیر دے دن آ جاندے نے، کدی غریبی دے دن آ جاندے نے، کدی کس طرح دے دن آ جاندے نے، کدی کس طرح دے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ بندے دے ہوتے ایک جیسا وقت نہیں رہندا، وقت بدل کے ہوندا رہندا وے، دن پھر کے ہوندے رہندے نے، کدی غریبی دے دن، کدی امیری دے دن۔ ایک مسئلہ یاد رکھو لازمی، اور یہ مسئلہ صرف تسی سننا نہیں، صرف یاد ہی نہیں رکھنا، یہ عمل بھی کرنا ہے ہو سکے تو۔ اور اس تو علاوہ یہ مسئلہ دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک بھی پہنچانا ہے، کیونکہ ہن ڈائریکٹ سارے حضرات، سارے محلے دار اس وقت بیٹھے تے نہیں، کئی ساڈے مسلمان انہاں بھراواں نے اس وقت آنا جدوں بالکل 5-10 منٹ باقی رہ جانے نے، تے اے مسئلہ جڑا ضروری ہے وہ کیویں سن سکن گے؟ یہ بھی ایک بڑی ساڈے وچ خامی پائی جاندی ہے، بڑی محرومی ہے کہ اسی 8 دنوں تو بعد کنے ثواب تو محروم ہو جانے ہیں۔ یاد رکھیا جے، میں اگے بھی کئی مرتبہ جملے دہرائے نے اور پھر میں عرض کرنا وا، پوری زندگی دے وچ حج صاحب استطاعت دے اُتے اکو مرتبہ فرض ہے۔ زکوٰۃ جنے سال تک بندہ صاحب نصاب رہے اونے سال تک زکوٰۃ او دے اُتے فرض ہے۔ جہاد تندرست، توانا اور صاحب نظر، صحت مند، تندرست اور سالم الازاد ہوتے فرض ہے۔ نماز ہر امیر، غریب، مسافر، مقیم، بیمار، تندرست دے اُتے دن دے وچ 5 مرتبہ فرض ہے۔ ایسے طرح رمضان شریف دے روزے 11 مہینے تو بعد ہر امیر، غریب، عاقل، بالغ، مسافر، مقیم، تندرست، بیمار دے ہوتے فرض ہے۔ اور بیمار بھی او جنوں ڈاکٹر، حکیم یا طبیب کہہ دین کہ تو وقتی طور تے روزہ چھڑ دے، بعد قضا کر لیں، اگر وہ اجازت دیندا ہے کہ پھر رمضان شریف دے روزے وقتی طور تے چھڑے جا سکتے ہیں، وہ قضا کر کے بعد رکھیا جا سکتا ہے۔ ایسے طرح قربانی صاحب نصاب دے ہوتے واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ جہدے ہوتے زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کدے ہوتے فرض ہے؟ جہدے کول کم از کم 52 تولے چاندی دی قیمت موجود ہوئے، 52 تولے چاندی دی قیمت رقم موجود ہوئے،
وہ شریعت کی اصطلاح دے وچ صاحب نصاب ہے۔ زکات ادا کرن دے واسطے ایک شرط ہے، صاحب نصاب ہون تو بعد صاحب نصاب ہوندیاں سال دا پورا گزرنا شرط ہے۔ مثال کے طور تے اے مہینہ میں ذوالقعدہ دا جدی اج 17 تاریخ ہے، جون دی بھی 17 تاریخ ہے، ذوالقعدہ دی بھی 17 تاریخ ہے۔ ایس 17 تاریخ نو اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، پورا سال اگلے سال یعنی پورا سال 12 مہینے گزار کے اگلے سال ماہ ذوالقعدہ دی 17 تاریخ نو وہ اپنے مال دی زکات ادا کرے گا۔ اگر ایڈوانس دے دے پھر بھی بہتر، اگر ایڈوانس زکات دے دیندا ہے سال پورا ہون تو پہلے پھر بھی بہتر، لیکن سال گزار کے صاحب نصاب ہون تو بعد سال گزار کے زکات ادا کرنا فرض ہے۔ سال تو پہلے اگر زکات نہیں دیندا انہوں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اگر دے دے ایڈوانس چلی جاوے گی، ٹھیک ہے، بقایا جنی رہ گئی وہ سال گزارن تو بعد ادا کر دے۔ لیکن قربانی دے واسطے مسئلہ یاد رکھیا جے، صاحب نصاب ہون تو بعد سال گزار کے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب بندہ اگر ہو گیا ہے تے پورا سال گزارنا قربانی دین دے واسطے شرط نہیں۔ عید الاضحیٰ تو چند دن پہلے بھی بندہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، حتیٰ کہ 2-4 دن پہلے بھی، 1 دن پہلے بھی صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ عید الاضحیٰ تو 1 دن پہلے بھی بندہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، تو ہن وہ یہ نہ سوچے میں ہن اگلے سال قربانی کراں گا، اے سال تے میں صاحب نصاب ہویا وا نا، یہ صرف 1 دن ہی باقی عید چ رہ گیا نا، یہ نہ سوچے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دے حکم دے اوتے عمل کردیاں ہویا، پاویں وہ 1 رات پہلے، پاویں وہ 1 دن پہلے صاحب نصاب ہویا ہوئے، 1 رات بعد یا 1 دن بعد عید الاضحیٰ آ گئی ہے، او دے اوتے قربانی کرنا واجب ہو جاوے گا۔ سمجھ آ گئی مسئلے دی سمجھ آ گئی؟ سال دا گزارنا شرط، بولو صاحب نصاب ہون تو بعد پورا سال گزارنا شرط نہیں، صاحب نصاب ہون تو بعد چند دنوں تو بعد، چند ہفتیاں تو بعد، چند مہینیاں تو بعد عید البقرہ آ گئی ہے، عید الاضحیٰ آ گئی ہے، اس صاحب نصاب دے ہوتے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں کردا، جان بجھ کے نہیں کردا، سنو پھر حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جڑا بندہ صاحب نصاب ہے، جڑا بندہ صاحب وسعت ہے، جڑا بندہ صاحب مال ہے، جڑا بندہ صاحب ثروت ہے، ہوندیاں سندیاں جان بجھ کے اگر او قربانی نہیں کردا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او عید الاضحیٰ دے موقع ہوتے ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے۔ تسی ذرا قریب ہو جاؤ نا، ذرا تسی کیوں دور ہو کے بیٹھے، تسی قریب ہو جاؤ۔ کہ میں حدیث پاک بیان کیتی ہے، جڑا بندہ صاحب مال، صاحب نصاب ہون دے باوجود قربانی نہیں کردا، حضور فرماندے نے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھن دے واسطے ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دور رہے ساڈے کولوں، سانوں دی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث پاک تسی پچھلے جمعے سنی سی، جڑا بندہ صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہ کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سانوں کوئی پرواہ نہیں، وہ مرن تو پہلے یہودی ہو جاوے یا مرن تو پہلے عیسائی ہو جاوے، سانوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
یعنی حج جان بوجھ کے نہ کرنا یہودی یا عیسائی ہون دا خطرہ ہے یا ایمان ضائع ہون دا خطرہ ہے. ایسے طرح ایک وعید ہے قربانی نہ کرنے والے دے واسطے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا جان بوجھ کے قربانی نہیں کردا سانوں دی کوئی ضرورت نہیں. عید الاضحیٰ دے موقع ہوتے ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے, یعنی انہوں عید دی نماز بھی پڑھن دی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ دیاں نمازاں دا محتاج نہیں, اللہ پاک او دی نماز عید دا محتاج نہیں. لوگ مسئلے پوچھتے ہیں جی میرے اتنے اتنا قرضہ ہے, توجہ ہے سارے دی, غور ہے, میں کہ کہہ دو سبحان اللہ. مسئلے پوچھتے ہیں جی میرے اتنے 20,000 روپیہ قرضہ ہے, میں مقروض ہاں 30,000 روپے دا, 25,000 روپے دا, 50,000 روپے دا, میں مقروض ہاں, کیا میں قربانی کر سکنا کہ نہیں کر سکتا؟ بندہ پوچھے تو قربانی کرن دے واسطے مسئلہ پوچھنا پیا کہ میرے اتنے اتنا قرضہ ہے تے تو کدی 50,000 دا موبائل لے آن دے واسطے میں مسئلہ پوچھے آئے. اے 70,000 روپے دا موبائل, 50,000 دا موبائل, لاکھ روپے دا موبائل, حتیٰ کہ میں اتوں تک سنے ہیں 3 لاکھ روپے دا موبائل لوکی خریدنے والے خریدتے ہیں. ساڈے حضور قبلہ عالم الحاج پیر زادہ محمد داؤد رضوی صاحب ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک مرید سپین تو آیا اور اتوں میرے واسطے ایک تحفہ لے کے آیا موبائل دی شکل چ, اور جدی پاکستانی قیمت 3 لاکھ روپیہ بنتی سی. تے آ کے کہندا ہے حضور میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا موبائل اور اے دی اینی قیمت ہے پاکستانی, تے تواڈے واسطے میں تحفہ لے کے آیا ہاں, یہ کوئی قیمت نہیں. حضور قبلہ پیرزادہ محمد داؤد رضوی صاحب نے اگو جواب ارشاد فرمایا بھائی یہ سر پیڑ تو اپنے کول رکھ, مینوں یہ کوئی ضرورت نہیں. یہ تو صرف ایک ٹائم ضائع کرنے والی گل ہے. جڑا بندہ یہ دھیان لگ گیا نا وہ دین دا کام نہیں کر سکتا. ہاں فائدہ اٹھاؤ, دین دا فائدہ اٹھاؤ, یہ دیکھو ریکارڈنگ کرو, اپنی تقریراں اپنے بیانات درس قرآن یہ اپلوڈ کرو. جے بندہ ناجائز استعمال کرتا ہے تو جائز کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ گھر میں چھری ہے نا, چاقو ہے نا گھر میں, بیبیاں وہ سبزیاں کٹدیاں نا, وہ استعمال کرنے کے بھی 2 طریقے نے. چھری چاقو ہے گھر دے وچ, وہ اگر سبزی کٹی جاوے, پیاز کٹیا جاوے, تھوم کٹیا جاوے, سبزی کٹی جاوے, جائز ہے, ٹھیک ہے, طریقہ بالکل اچھا ہے. اگر وہی چاقو کسی دے ٹھڈ وچ مار دیتا جاوے نجائز طریقہ ہے. ایسے بھی 2 طریقے ہیں, لیکن جڑا الٹا طریقہ آئے نجائز طریقہ آئے انہوں استعمال نہ کرو. اگر کوئی گند کوڑا آ جاتا انہوں نظر انداز کر دو, بلکہ اپنے موبائل نو پاک رکھو. تسی ریکویسٹاں ہی اپنے انہاں فرینڈاں دیاں اوکے کرو جڑے بالکل ٹھیک نے, جڑے اندروں باہروں صاف نے, تے جنہاں دا ذہن گندے, جنہاں دیاں نظراں گندیاں, جنہاں دیاں سوچاں گندیاں, جنہاں دے وچ بے حیائی تے برائی تے فحاشی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے, انہاں دی ریکویسٹاں نوں تسی ریجیکٹ کر دو, اوکے کرو ہی نا, تہاڈا موبائل بالکل پاک صاف رہے گا. گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ قربانی دا جانور 30,000 دا وے, 40,000 دا وے, 25,000 دا ہے, 20,000 دا ہے, 50,000 دا ہے, وہ لین تو پہلے کئی بندے مسئلے پوچھتے ہیں کہ میرے اتنے اینا قرضہ وے میں قربانی دے سکنا وا کہ نہیں دے سکتا. تو بندہ پوچھے جدو موبائل لیا سی اس وقت تیرے تے قرضہ نہیں سی ہے, قرضہ ہونے دے باوجود تو 70,000 روپے دا, 80,000 روپے دا, لاکھ روپے دا تو موبائل لے لیا, جو کہ 5,000 روپے دے نال بھی گزارا ہو سکتا سی. 10,000 روپے دا موبائل بندہ لینا پھر بھی گزارا ہو سکتا سی. اینا مہنگا موبائل لینا تینوں کی فائدہ ہویا؟ تے جے او لے لیا لاکھ روپے دا موبائل لے لیا, 50,000 روپے دا موبائل لے لیا, 70,000 روپے دا موبائل لے لیا, تے عید الاضحیٰ دے موقع ہوتے چھوٹی قربانی دی اگر توفیق نہیں تے پھر وڈی وچ حصہ پان لگے تینوں کی ہو جانا وے؟ کیا وڈی بھی قربانی چ حصہ نہیں تو پا سکتا؟
وہ زیادہ تو زیادہ 15,000 روپے دا یا 16,000 روپیہ یا 17,000 روپیہ حد 20,000 روپیہ خرچہ آ جائے گا. اس واسطے جتھے اینے خرچے کیتے جاندے نے پیسے ہون دے باوجود یا نہ ہون دے باوجود پھر بھی خرچے انہیں کیتے جاندے نے. تو کیا اوتھے بندہ صاحب نصاب نہیں اپنے آپ کو تصور کر سکتا؟ ہو سکتا میں صاحب نصاب ہوا تو صاحب نصاب اپنے آپ کو تصور کر کے اپنا واجب ادا کرنا چاہیے وے. ایک دوسرا مسئلہ یاد رکھو، شادی ہو جاوے بچی دی یا بچے دی قرضہ سر تے چڑھ جاندہ ہے، بلکہ شادی کرن تو پہلے قرضہ سر تے چڑھیا نہیں ہوندا. اس وقت کہندے نے پہلا بچیاں دی شادی کر لئیے، پہلے بچیاں دی شادی کر لئیے. میں یہ قربانی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ جی میں بچی دی شادی کرنی ہے، میں بچے دی شادی کرنی ہے، وہ دے ہوتے پتہ نہیں 10 لاکھ روپیہ خرچہ آنا، وہ دے ہوتے پتہ نہیں 8 لاکھ روپیہ خرچہ آنا، وہ دے ہوتے پتہ نہیں 12 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ لاؤن والے پتہ نہیں 20 لاکھ روپیہ بھی لا چھڑ دینا. یہ کس شریعت نے تیرے ہوتے واجب کیتا ہے بھائی؟ تیری دھی دی تیری پتر دی شادی اگر 50,000 ہو جاندی ہے، اگر لاکھ روپے ہو جاندی ہے، نکاح آ جا کے خرچہ بھی کنا ہوتا ہے. تسی بھی آخر براتاں نال چاہتے ہو، دھیاں پتراں والے ہو تسی بھی اپنے دھیاں پتراں دی شادیاں کیتیاں نے. موجودہ دور وچ مینوں آسے پاسے دوسریاں یونین کونسل دا تے پتہ کو نہیں، اپنے علاقے دا مینوں انہاں کو پتہ ہے کہ ساڈے علاقے وچ 3,000 روپیہ نکاح خاں دی خدمت کیتی جاندی ہے اور 3,000 روپیہ نکاح رجسٹرار نوں دتا جاندا ہے. اے جے نکاح یہ تسی چلو کپڑے کا خرچہ لا لو. چلو ایک اور نال سنت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولیمہ کرنا. چلو ولیمہ 100 بندہ ہوئے، 50 بندے نے، 200 بندہ ہے، 300 بندہ ہے، 400 بندہ ہے، لاکھ روپیہ خرچہ آ جائے گا، 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ آ جائے گا ولیمہ کرن دے ہوتے. لیکن یہ 12 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ لانا شادی دے ہوتے کس شریعت نے فرض کیتا ہے تیرے ہوتے؟ تے جے او اوکھیاں ہو کے لانا میں قرضہ چوک کے لانا میں اس وقت تو صاحب نصاب بھی بن جانا ہے، اس وقت تو صاحب استطاعت بھی بن جانا ہے. دھی پتر دی شادی کرن لگیا جدو تو 20 لاکھ روپیہ لانا ہے، 15 لاکھ روپیہ لانا ہے، اس وقت تو صاحب نصاب بھی بن جانا ہے، اس وقت تو صاحب استطاعت بھی بن جانا ہے، اس وقت تو صاحب وسعت بھی بن جانا ہے، اس وقت تو صاحب ثروت بھی بن جانا ہے، اس وقت تو صاحب مال بھی بن جانا ہے. تو جدو زکات دین دی واری ہوندی ہے یا جدو حج کرن دی واری ہوندی ہے یا جدو قربانی کرن دی واری ہوندی ہے اس وقت تو کہنا ہے میرے اتنے قرضہ چڑھیا ہویا ہے، میں پہلا قرضہ لا لواں یا میں پہلا اپنی دھیاں دیاں اپنے پتراں دیاں شادیاں کر لواں. شریعت نے کوئی مقدار فرض نہیں کیتی کہ اینا خرچ کرے گا تو تا تیرے بچے دی شادی ہونی ہے، اینا خرچ کرے گا تو تیرے دھی پتر دی شادی نہیں ہونی. تھوڑا خرچ کر لے شادی پھر بھی ہو جانی ہے، بہتا خرچ کر لے شادی پھر بھی ہو جانی ہے. لیکن یہ بارے قیامت والے دن بولو پوچھا جائے گا نہیں. لیکن صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہ کیتا قیامت والے دن پوچھا جاوے گا. صاحب نصاب ہون دے باوجود زکات نہ ادا کیتی قیامت والے دن پوچھا جاوے گا. صاحب نصاب ہون دے باوجود قربانی نہ کیتی قیامت والے دن پوچھا جاوے گا. تو پھر اس وقت دا منظر ذرا اپنی آنکھاں دے سامنے لے آؤ نا. جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ سارے مل کے کہہ دو ایک مرتبہ استغفر اللہ. سارے بولو نا. آج کل ساڑیاں جڑی دادا نے نا یہ بھی سیاسی جلسیاں واسطے رہ گئی نے. اوتھے نعرے مارنے سیاسی جلسیاں واسطے، اوتھے داد دینی سیاسی جلسیاں واسطے. لیکن مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دا قرآن سن کے
تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن کے سانو ماڑی چنگی منہ دے نال سبحان اللہ کہن دی بھی توفیق نہیں ہوندی. سبحان اللہ. یہ بھی سارے نے آکھیا مل کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان مدینے والے دا, کیا شان مدینے والے دا, دو جگ وچ ٹھاٹھا مار دائے فیضان مدینے والے دا, فیضان مدینے والے. یہ دو ترے مسئلے تو ہی سنے نے, انہوں یاد رکھنا ہے. ایک قربانی صاحب نصاب ہون تو فوراً بعد اگر عید آ جاوے 2 دن بعد 3 دن بعد تے قربانی واجب ہوندی ہے اور او دا اپنا واجب ادا کرنا چاہیے. سال دا گزارنا شرط نہیں. زکوٰۃ فرض ہون تو بعد مال نو اپنے کول رکھ کے سال دا گزارنا شرط ہے. ایسے طرح حج فرض ہون تو بعد یعنی صاحب استطاعت ہون تو بعد چند دن بعد یا چند مہینے بعد یا چند ہفتیاں بعد حج آ گیا وے تو اس وقت بھی صاحب استطاعت دے تے حج کرنا فرض ہے. صاحب استطاعت ہون تو بعد حج کرن دے واسطے سال دا گزارنا شرط نہیں ہے. خدا را انہاں مسئلے نو یاد رکھیا کرو, انہاں تے عمل کریا کرو تاکہ آخرت دے عذاب کولوں بچ جاؤ, آخرت دی پوچھ گچھ دے کولوں بچ جاؤ تے قربانی کرو اللہ دی رضا حاصل کرن دے واسطے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا جدوں صاحب قربانی کردا ہے, صاحب قربانی کردا ہے اور قربانی کرن دے ٹائم تے صاحب قربانی دا کول ہونا ضروری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی جدوں تو قربانی کریں تے قربانی کرن دے ٹائم تے کول کھلویا کر, کول تیرا ہونا ضروری ہے. اگر بندہ اپنے ہتھاں دے نال قربانی کرے سبحان اللہ, صاحب قربانی اپنے ہتھاں دے نال قربانی کرے سبحان اللہ, بہت بڑا ثواب ہے. اگر خود نہیں کر سکتا, جھاکا ہوندا وے یا کوئی خطرہ وے, پھر کسے نو اجازت دے دے, چھری پھڑا دے, لو جی اے تسی میرا نام لے کے قربانی کرو. اور ایک اور مسئلہ یاد رکھیا جی, کئی لوگ یہ آندے نے میں اپنے باپ دے نام دی قربانی کر سکنا وا, اپنی ماں دے نام دی قربانی کر سکنا وا, اگر وہ فوت ہو گئے نے انہاں تے قربانی واجب نہیں ہے, کیونکہ جنی دیر تک بندہ زندہ ہے وہ دے تے نماز فرض ہے. فوت ہو جاوے بولو نماز فرض نہیں رہندی. جنی دیر تک بندہ زندہ ہے وہ دے تے روزہ فرض ہے, فوت ہو جاوے روزہ فرض نہیں رہندا. جنی دیر تک بندہ زندہ ہے اگر صاحب استطاعت ہے وہ دے تے حج فرض ہے, فوت ہو جاوے. ایک یہ بھی مسئلہ یاد رکھیا جی, میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی, میں ہور تھوڑا اشارہ کر دواں. جس طرح رمضان المبارک دے روزیاں دے وچ بندہ بیمار ہو گیا یا شری مسافت طے پیا کردا وے, 3 دن مسلسل لگاتار سفر کرے گا تو یہ شری مسافت ہے, اس سفر دے دوران روزہ چھڑ سکدا وے رمضان شریف دا, بعد وہ دی قضا کرے گا. اسی طرح ہور مسائل نے خواتین دے واسطے ایام عذر نے, انہاں دنوں دے وچ روزہ نہیں رکھے گی بلکہ بعد وچ قضا کرے گی. رمضان شریف دا روزہ بامر مجبوری شرعی عارضہ پیش آ گیا چھڑ دے, بعد وچ دی قضا کرنی ہے. اسی طرح
جس بندے دے اوتے حج فرض سی لیکن حج نہیں کر سکیا، حج کرن تو بغیر ہی فوت ہو گیا ہے. مثال طور تے بندہ بیمار سی یا بہت ہی ضعیف العمر کمزور ہو گیا سی، مناسک حج دے کو ادا نہیں سن ہو سکتے، کیونکہ حج محنت دا نام ہے، حج مشقت دا نام ہے. حج وچ بڑی محنت ہوندی ہے اور بڑی مشقت ہوندی ہے، لیکن جڑے بڈھے حضرات ہوندے نے، ضعیف ہوندے نے، انہاں کولوں مکمل طور تے ارکان حج جڑے نے، حج دے ارکان صحیح ادا نہیں ہو سکتے. بہتا کمزور ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، یا بیمار ہے، بیماری دی وجہ تو حج نہیں کر سکیا، یا فوت ہو گیا، جس طرح کہ پچھلے 2 سالاں وچ کرونا دی وجہ تو عالمی سطح دے اوتے حج ملتوی کر دیتا گیا سی. تو کیا یہ 2 سالاں وچ صاحب استطاعت کوئی فوت نہیں ہویا؟ بڑے فوت ہوئے نے، وہ بغیر حج کروں تو فوت ہو گئے نے. حج ہونا تے فرض سی، لیکن کرونا دی آڑ دے وچ حج ملتوی کر دیتا گیا 2 سال. ہن او جڑے فوت ہو گئے نے نا، وہ جڑے فوت ہو گئے نے جنہ تے حج فرض سی، جڑے صاحب استطاعت سن، حج نہیں کر سکے کرونا دی وجہ تو، انہاں دے جڑے ورثاء نے نا، انہاں دے ورثاء جڑے نے، انہاں دی ذمہ داری ہے اپنے فوت ہون والے باپ دی طرفوں کسے نو حج کرا دے. انہوں کہندے نے حج بدل. اور حج بدل دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حج اوے جدی برکت نال اللہ تعالیٰ 3 بندیاں نو حج دا ثواب عطا فرماندا ہے. مل کے کہہ دو، ایک جڑا بندہ حج کردا ہے حج بدل، اللہ تعالیٰ انہوں حج دا ثواب عطا فرماندا. نمبر 2، جڑا حج کروا رہا ہے فوت ہون والے دے ورثاء وچوں جڑا حج کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی حج دا ثواب عطا فرمائے گا. تے جدی طرفوں حج کیتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی حج دا ثواب عطا فرمائے گا. اے فوت ہون والے جڑے حاجی جنہ تے حج فرض سی، انہاں دے ورثاء جڑے نے، انہاں نو چاہیے، انہاں دی ذمہ داری ہے کہ اپنے فوت ہون والے عزیز دی طرفوں کسے نو حج کران، تاکہ انہاں دی زندگی دا فرض ادا ہو جاوے، قیامت والے دن انہاں نو پوچھ گچھ نہ ہوئے. اج سانو اپنے فوت ہون والے دیاں وراثتاں سنبھالن دا بڑا فکر ہوندا ہے، لیکن انہاں دے جڑے حقوق ہوندے نے نا، انہاں دی طرف کسے بندے دی توجہ جاندی ہے. وہ دی نصیحت دے اوتے عمل کرنا، وہ دی وصیت دے اوتے او دا قرض ادا کرنا، اور او دے مطلب جڑے معاملات نے انہاں نو سارے نو طے کرنا چاہیے. ایسے طرح جڑا بندہ زندہ ہے، صاحب نصاب ہے، او دے اوتے قربانی واجب ہے. اگر کوئی بندہ اپنے باپ دے نام دی قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنی ماں دے نام دی قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ اگر فوت ہو گئے نے پھر کی کرے گا؟ وہ صاحب نصاب پہلے اپنا واجب ادا کرے. اگر او دے کول اپنا واجب ادا کرن تو بعد اگر توفیق ہے تو پھر اپنے فوت شدہ والدین دی طرفوں او نفلی قربانی کر سکتا ہے. اگر نہ کرے گا پھر بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جے کر لے گا تو ثواب پہنچے گا. اور فوت شدہ والدین دی طرفوں قربانی کرنا واجب نہیں، ایک نفلی چیز ہے، کر لو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی گل نہیں، لیکن اپنا واجب لازمی ادا کرنا چاہیے. کئی لوگ پتہ کرتے ہیں اپنے واجب دی پرواہ نہیں ہوندی، اپنے فوت شدہ والدین دی طرفوں قربانیاں کر دیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قربانی دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس وقت صاحب قربانی کردہ عید الاضحیٰ دے موقع دے ہوتے اس جانور دے خون دا پہلا قطرہ زمین دے ہوتے جدو ڈگ داوے، اللہ تعالیٰ صاحب قربانی دے گناہ معاف فرما دیندا. کتنی وڈی فضیلت ہے، جدو پہلا قطرہ ڈگن دی اتنی فضیلت ہے تے دوسرے قطرے جدو ڈگن گے یا قربانی دے جانور دا خون جدو زمین دے ہوتے بہ جاوے گا، روڑ جاوے گا، اللہ تعالیٰ پھر انہوں کنہ کو ثواب عطا فرمائے گا. دوسری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ قربانی کرو، اور قربانی کرن دی برکت دے نال جدو تسی اپنیاں قبراں وچوں قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے، اپنیاں قبراں وچوں جدو تسی اٹھائے جاؤ گے، اے قربانی دا جانور کھوراں دے ذریعے، سنگاں دے ذریعے، جسم دے مختلف اعضاء دے ذریعے آئے گا تہاڈی قبر دے کول، اور تانوں اپنے اُتے سوار کر کے پل صراط دا رستہ طے کرا دے گا۔ یہ قربانی دی فضیلتاں وچوں ایک فضیلت ہے۔ یہ کنی فضیلت ہے کہ جدو بندہ قبر وچوں اٹھایا جاوے گا نا، اس وقت انہوں بڑا فکر ہوئے گا، ہن پتہ نہیں کی ہونا میں، اور قیامت دے بارے تسی مختلف آیات بینات صبح درس قرآن جو سنتے رہندے ہو کہ قیامت دی کنی دہشت ہونی ہے، قیامت یعنی قیامت والے دن کنا خوف بندیاں تے طاری ہونا ہے، انہاں کو خوف طاری ہونا ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بچہ اپنی ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوندا ہے نا بالکل برہنا، ایسے طرح قیامت والے دن لوگ جڑے نے وہ محشر دے میدان وچ برہنا ہون گے اور بغیر خطرے تو ہون گے، ننگی پیری ہون گے، پیراں چ جتی نہیں ہوے گی، جسم تے کپڑا نہیں ہوے گا، بغیر خطریاں تے ہون گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو میں قبر وچوں نکلاں گا سب تو پہلے جنتی جوڑا مینوں پہنایا جاوے گا۔ اور ایک حدیث پاک وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا محشر دے میدان وچ سب تو پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنتی جوڑا پہنایا جاوے گا۔ کنی فضیلت ہے۔ اور اس وقت جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس وقت کیا ایک دوجے وال توجہ نہیں ہوئے گی، اتنے مرد بھی ہون گے، اتنے عورتیں بھی ہون گیا، اتنے بچیاں بھی ہون گے، اتنے بچے بھی ہون گے، تو لڑکے بھی ہون گے، تو لڑکیاں بھی ہون گیا، تے برہنہ جسم ہون گے، تے ننگی پیری ہون گے، تو کیا ایک دوجے وال توجہ نہیں ہوئے گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نو ہوش ہوئے گی تو ایک دوجے وال توجہ کرن گے نا۔ اس وقت اینی دہشت ہوئے گی، اینا کو خوف اللہ تعالیٰ دا طاری ہوئے گا، تو اس وقت دے خوف دے کولو ڈرو کہ کیسا او دہشتناک منظر ہوئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو تسی قبر وچ اٹھائے جاؤ گے، جس بندے نے قربانی دیتی ہے، قربانی دا جانور مختلف اعضاء دے نال آئے گا، اپنے اوتے سوار کر کے انہوں پل صراط دا رستہ طے کرا جائے گا۔ آخر دے اوتے تیسری حدیث پاک سن لو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صاحب قربانی نو اللہ تعالیٰ کنیاں نیکیاں عطا فرماندا ہے، جننے جانور دے جسم دے اوتے وال ہوندے نے نا، وال، اونا والاں دی تعداد دے برابر اللہ تعالیٰ صاحب قربانی نو نیکیاں عطا فرماوندا ہے۔ اگر تو حساب لو اونٹ دے جسم اوتے کنے وال ہوندے نے، دمبے دے جسم اوتے کنے وال ہوندے نے، بکری دے جسم اوتے کنے وال ہوندے نے، گاں دے جسم دے اوتے کنے وال ہوندے نے، بھینس دے جسم دے اوتے کنے وال ہوندے نے، اے قربانی دے جانوراں دے جسماں دے اوتے کنے وال ہوندے نے۔ ہجے تک کسے مائی دے لال نے ایسا آلہ نہیں کڈیا جڑا قربانی دے جانور دے جسم دے ایک حصے دے وال لاں دیوی گنتی کر سکے۔ اللہ پاک صاحب قربانی نو بے حد و بے حساب نیکیاں عطا فرماوندا ہے، ان گنت نیکیاں عطا فرماوندا ہے، بے حد اور بے حساب لا تعداد نیکیاں عطا فرماوندا ہے۔ ساری زندگی بھی بندہ وال گندا رہے تے وال نہیں گن سکدا۔ یہ قربانی دیاں فضیلتاں وچوں چند فضیلتاں نے، تے اپنے گھر وچ بیٹھ کے حساب و کتاب کرو، کیا اللہ پاک دی ذات نے سانو قربانی کرن دے قابل بنایا ہے؟ اگر بنایا ہوئے تو جان بوجھ کے پھر ترک نہیں کرنے، چھوٹی ہو جاوے، جو چھوٹی نہیں تو پھر وڈی وچ حصہ پاو، لیکن یہ واجب اپنا لازمی ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہوے پروردگار عالم دی ذات بابرکات سانو قربانی کرن دے قابل بناوے، اور قربانی کر کے پھر ایدیاں نیکیاں سنبھالنے دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرن دی اور خطبہ جمعہ مکمل طور تے سنن دا اہتمام انتظام کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔